آپ دیکھ رہی ہیں کہ میلنگ ٹیب کے نیچے کچھ اور مینیوز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ میل مرج کی ٹول بار ہے جسے ہم کچھ ہی دیر میں استعمال کریں گے۔ سیٹنگ کرنے سے پہلے ہم میل مرج کے پین کو اس کلوز کے بٹن کو کلک کر کے بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ویو ٹیب میں موجود زوم کے مینیو میں پیج وڈتھ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں اور پیج ویو کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں تمام کام واضح طور پر نظر آئے۔ آپ کو لیٹر میں وہی شروع کی چند لائنز نظر آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان عارضی لیبلز کی جگہ اسٹوڈنٹس کا اصل ڈیٹا نظر آئے گا۔ ہم ابھی یہی کام کرنے لگے ہیں، یعنی ان کی جگہ ہم نے جو ڈیٹا لسٹ میں فیلڈز بنائی تھی انہیں ایڈریس کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے لیسن ایریا کو توجہ سے دیکھنا ہے کہ ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ایک بھی سٹیپ اگر مس ہو جائے تو کام غلط ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جہاں ٹائٹل اور فرسٹ نیم وغیرہ لکھا نظر آ رہا ہے اس لائن کے شروع میں ماؤس پوائنٹر کی مدد سے کلک کر لیتے ہیں۔ اب میلنگ ٹیب میں موجود رائٹ اینڈ انسرٹ فیلڈ کے مینیو میں ایک بٹن ہے جس کا نام انسرٹ مرج فیلڈ ہے۔ اس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں ہماری بنائی ہوئی فیلڈز کی لسٹ نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل کی فیلڈ جو کہ پہلے نمبر پر ہے کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ٹائٹل کا لفظ ہمارے لیٹر میں بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے دونوں جانب خاص نشان لگے ہیں جنہیں ہم اینگل بریکٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ نشان دراصل ایک ڈیٹا فیلڈ کو واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فرسٹ نیم کی فیلڈ کو ماؤس پوائنٹر کی مدد سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ نیم کے الفاظ بھی لیٹر میں انسرٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لاسٹ نیم کو انسرٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جہاں کہیں ہمارے ٹائٹل، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کے لیولز تھے وہ آگے پش ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر ہماری ڈیٹا فیلڈز آ گئی ہیں۔ اب چونکہ ہمیں عارضی لیولز کی ضرورت نہیں رہی لہٰذا ہم انہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اس وقت کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے الفاظ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ابھی ہم نے جو ڈیٹا فیلڈز اس لائن میں انسرٹ کی ہیں ان کے درمیان مناسب فاصلہ نہیں ہے۔ یہ فاصلہ ہمیں خود اسپیس بار کی مدد سے دینا ہوگا۔ اس وقت ہمارا کرسر لائن کے آخر میں ہے۔ ہم کی بورڈ پر موجود لیفٹ ایرو کی کے ذریعے کرسر کو لاسٹ نیم کے الفاظ سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی کرسر کسی ڈیٹا فیلڈ کے پاس آتا ہے تو وہ الفاظ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مرجڈ ڈیٹا فیلڈ کی نشانی ہے۔ بہرحال ہم مخصوص جگہوں پر کرسر لا کر اسپیس بار کے ذریعے الفاظ کے درمیان اسپیس بڑھا دیتے ہیں۔ اب ہم اگلی لائن میں موجود فادرز نیم کو بھی ریپلیس کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم کرسر کو فادرز نیم سے پہلے لے جاتے ہیں۔ کرسر کو مطلوبہ جگہ پر لانے کے بعد ہم ایک بار پھر میلنگ ٹیب میں موجود رائٹ اینڈ انسرٹ فیلڈ کے مینیو میں انسرٹ مرج فیلڈ پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے وہی ڈیٹا فیلڈز کی لسٹ کھل گئی ہے۔ ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے فادرز نیم پر کلک کرتے ہیں اور لیجیے ہماری ڈیٹا فیلڈ اب لیٹر میں انسرٹ ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹائپ کیے گئے ٹیکسٹ سے پہلے اب ایک ڈیٹا فیلڈ نظر آ رہی ہے۔ فادرز نیم کے عارضی لیبل کی اب ہمیں ضرورت نہیں لہٰذا ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایڈریس لائن 1، ایڈریس لائن 2 اور سٹی کے لیبلز کو بھی ریپلیس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے لیبلز کو ریموو کر دیا ہے اور ان کی جگہ ہمیں ڈیٹا فیلڈز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری اسٹوڈنٹس ایڈریس لسٹ ہمارے انویٹیشن لیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری محنت کا ریزلٹ دیکھیں۔ اس کے لیے
हमें मेलिंग टैब में से प्रीव्यू रिजल्ट्स का बटन क्लिक करना है। गौर से देखिए कि जैसे ही हमने इस बटन पर क्लिक Artlist.io किया तो डेटा फीड्स की बजाय हमारी लिस्ट में जो एक्चुअल डेटा फीड किया गया था वो नजर आने लगा है। और अगर बाकी स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड देखना हो तो हम इसी प्रीव्यू रिजल्ट्स के साथ मौजूद एंड रिकॉर्ड नेविगेशन के बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये Music देखिए licensing हम नेक्स्ट reimagined. रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो लिस्ट में मौजूद स्टूडेंट्स का डेटा हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लीजिए, हमने एक लेटर को एक एड्रेस लिस्ट या डेटा लिस्ट के साथ मर्ज करना सीख लिया है और हम इन्हें नेविगेशन बटन के जरिए भी देख रहे हैं। एडिट डेटा लिस्ट। हमने ये तो सीख लिया कि एक लेटर को लिस्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन अगर हमें लिस्ट Artlist.io में कोई तब्दीली या इजाफा करना हो तो ये कैसे मुमकिन होगा? लिस्ट को एडिट करना बहुत आसान है और इसमें किसी रिकॉर्ड को ऐड या डिलीट करना और भी सहल है। हमारे सामने वही लेटर है जिसको अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा लिस्ट के साथ मर्ज Music किया था। licensing मेलिंग reimagined. टैब में हमें स्टार्ट मेल मर्ज का मेन्यू बार भी नजर आ रहा है। इस मेन्यू बार में बाएं जानिब से तीसरे नंबर पर एक बटन है जिसका नाम एडिट रेसिपिएंट लिस्ट है। हम इसको क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वही लिस्ट आ गई है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के मेलिंग एड्रेसेस हैं। Artlist.io यहाँ से हम इस लिस्ट में नए रिकॉर्ड्स में इजाफा, किसी रिकॉर्ड में तब्दीली या फिर एक रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड में कुछ तब्दीली करना है तो पहले इस लिस्ट में से इस पर क्लिक कर लेते हैं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए Music और licensing फिर इस विंडो reimagined. में नीचे मौजूद डेटा सोर्स के नीचे वाले बॉक्स में जो students.mdb लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं। एडिट के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने एडिट डेटा सोर्स का डेटा एंट्री फॉर्म ओपन हो गया है। ये वही फॉर्म है जिसमें हमने पहली मर्तबा स्टूडेंट्स की तमाम डिटेल टाइप की थी। यहाँ से हम किसी भी Artlist.io फील्ड का डेटा दुरुस्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सिटी की फील्ड में शहर का नाम तब्दील कर दिया है। इसी विंडो में नीचे की जानिब आपको न्यू एंट्री का बटन नजर आ रहा है। जब आप कोई नया रिकॉर्ड शामिल करना चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके Music डेटा licensing एंटर कर सकते हैं। reimagined. एक रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिलीट करने के लिए आप ये डिलीट एंट्री का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं वो आपको ऊपर मौजूद फील्ड्स में नजर आ रहा होना चाहिए। जो रिकॉर्ड ऊपर मौजूद फील्ड्स में नजर आ रहा होगा सिर्फ वही डिलीट हो सकेगा। जब आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी Artlist.io कि क्या आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। यस के बटन पर क्लिक करने से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगला बटन फाइंड का है। इसके जरिए हम बहुत से रिकॉर्ड्स में से मतलूबा रिकॉर्ड तलाश कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके Music हम फाइंड licensing एंट्री की एक reimagined. छोटी सी विंडो ओपन कर लेते हैं। हमें रिकॉर्ड से मुतालिक कोई भी लफ्ज याद हो तो फाइंड के सामने बॉक्स में टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हमने एक स्टूडेंट का नाम टाइप करके फाइंड नेक्स्ट का बटन क्लिक किया था, तो हमें पहली वाली विंडो में इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड नुमाया करके दिखाई दे रहा है। सॉर्ट Artlist.io और फिल्टर की ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। जब हमें एक तवील रिकॉर्ड लिस्ट में से कुछ मखसूस रिकॉर्ड चाहिए हो तो हम इस फीचर को इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर एक मरतबा Music क्लिक करना है। licensing reimagined. हमारे सामने फिल्टर एंड सॉर्ट की एक विंडो ओपन हो गई है। हमें फिल्टर रिकॉर्ड्स की टैब में इस वक्त एक मखसूस शहर का रिकॉर्ड देखना है। लिहाजा हम फील्ड के सेक्शन में ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं और सिटी की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। अगला सेक्शन कंपैरिजन का है। इसके नीचे मौजूद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम
इक्वल टू की ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। आखिरी सेक्शन जो कि कंपेयर टू का है, वहां हम शहर का नाम टाइप कर देते हैं। अब इस सारी बात का मतलब ये बन रहा है कि सिटी की फील्ड में जहाँ भी इस मखसूस शहर का नाम नजर आए, कंप्यूटर हमें वो तमाम रिकॉर्ड्स निकाल कर दिखाए। जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस अपने फॉर्म पर आ जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ टोटल एंट्रीज लिस्ट की तादाद हमें पहले से कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि फिल्टर करने के बाद रिकॉर्ड्स कम हो गए हैं। सिर्फ यही रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमारे मतलूबा शहर का नाम है। आपने कुछ नोट किया, हमने सिटी की फील्ड को फिल्टर किया था, तो इस जगह जो ड्रॉप डाउन एरो बना है, इसका रंग ब्लू हो गया है। ये इस बात की पहचान है कि ये फिल्टर्ड फील्ड है। इस लिस्ट को वापस अपनी हालत में लाने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। हम इसमें मौजूद ऑप्शन ऑल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक लम्हे में लिस्ट की हालत तब्दील हुई और तमाम रिकॉर्ड्स वापस अपनी असल हालत में आ गए। इस लिस्ट को फिल्टर करने के अलावा हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब में ला सकते हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है। हमें सिर्फ ये करना है, जिस फील्ड को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसके कॉलम लेबल पर एक मर्तबा क्लिक करें। ये देखिए, जब हम माउस पॉइंटर की मदद से कॉलम लेबल पर क्लिक करते हैं तो तमाम डेटा एक लम्हे में तरतीब में आ जाता है। अगर दोबारा क्लिक किया जाए तो तरतीब उलट जाती है, यानी अगर पहले असेंडिंग ऑर्डर था तो दोबारा क्लिक करने से डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। जब हम एक लेटर को डेटा लिस्ट या एड्रेस लिस्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट मर्जिंग की। ये वो फेज है जिसके रिकॉर्ड्स को एक एक करके मेल लेटर के साथ मर्ज यानी मिला दिया जाता है। हर रिकॉर्ड हमारे मेल लेटर के साथ मर्ज होने के बाद पर्सनलाइज्ड लेटर बनाता है। पर्सनलाइज्ड लेटर से हमारी मुराद वो लेटर है जो हम किसी स्टूडेंट को भेज सकेंगे। जब ये लेटर उस स्टूडेंट तक पहुंचेगा तो उसे यही लगेगा कि खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया है, जबकि ये बात सिर्फ हमें मालूम है कि ये बहुत सारे लेटर्स मेल मर्ज के जरिए तैयार किए गए हैं। जब हम एक लिस्ट को लेटर के साथ मर्ज करेंगे तो वर्ड प्रोसेसर एक नई डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें हर नए पेज पर आपको एक स्टूडेंट के लिए लेटर तैयार मिलेगा। ये काम करने के लिए हम मेलिंग टैब में से फिनिश एंड मर्ज के बटन पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो लिस्ट ओपन होती है उसमें से हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ऑल की है, जिसका मकसद ये है कि तमाम रिकॉर्ड इस्तेमाल किए जाएं और सबके लिए लेटर बनाया जाए। करंट रिकॉर्ड की ऑप्शन का मतलब ये है कि इस वक्त जो रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिर्फ उसका लेटर तैयार हो। और आखिरी ऑप्शन में आप रिकॉर्ड नंबर की रेंज बता सकते हैं। मसलन रिकॉर्ड नंबर 1 से लेकर 16 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए लेटर तैयार किया जाए। फिलहाल हम ऑल की ऑप्शन के साथ ही डॉक्यूमेंट मर्ज करवाएंगे। इसके लिए हमें ओके के बटन पर क्लिक करना है। ये लीजिए, चंद लम्हों में वर्ड प्रोसेसर ने तमाम रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट के नाम और एड्रेस के साथ पर्सनलाइज्ड लेटर की शक्ल में तैयार कर दिया। आपको बताते चलें कि ये एक नई डॉक्यूमेंट है जिसका नाम लेटर 1 है। इस डॉक्यूमेंट को आइंदा इस्तेमाल करने या इसके प्रिंट आउट लेने के लिए आपको इसे सेव करना होगा। मेलिंग एनवेलप्स। जब हम मेल मर्ज के जरिए लेटर्स तैयार कर लेते हैं तो उन्हें एनवेलप्स में डालकर मेल भी करते हैं। जैसे हमने एड्रेस लिस्ट तैयार की थी और इससे लेटर्स तैयार किए थे, बिल्कुल उसी तरह हम पोस्टल मेल के लिए एनवेलप्स भी तैयार कर सकते हैं। जाहिर है
کہ جن اسٹوڈنٹس کے لیے لیٹر تیار ہوئے ہیں انہی کے لیے میلنگ انویلپس بھی بنیں گے، لیکن کیا ہم ایڈریسز کی لسٹ دوبارہ بنائیں گے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے لسٹ بنانے کی محنت جو ایک مرتبہ کی تھی اسے ہم نے سیو کر کے رکھا تھا، وہی لسٹ اب دوبارہ استعمال ہوگی اور ہم اسی سے انویلپس تیار کریں گے۔ میلنگ انویلپس تیار کرنے کے لیے ہم ایک فریش ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں۔ لیجیے، ایک بلینک ڈاکیومنٹ فائل ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت ہم میلنگز کی ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے، اس ریبن بار میں موجود اکثر بٹنز گرے کلر کے ہیں۔ دراصل یہ بٹنز اس وقت ڈس ایبلڈ ہیں، یعنی انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس ریبن بار میں سب سے پہلا مینیو کریٹ کا ہے۔ اس مینیو میں موجود انویلپس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ ہم اس وقت انویلپ بنانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس ونڈو میں موجود نیچے آپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے کے فوراً بعد ہمارے سامنے انویلپ آپشن کی ونڈو آ گئی ہے۔ اس ونڈو میں سب سے پہلے انویلپ سائز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں اس وقت سائز 10 لکھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک نارمل سائز کا انویلپ ہے جس کا پریویو ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اسی طرح کے انویلپ کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم کوئی اور سائز سلیکٹ نہیں کریں گے۔ پریویو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمپل کے ٹاپ لیفٹ کارنر میں کچھ لائنز بنی ہوئی ہیں۔ یہ ریٹرن ایڈریس ٹائپ کرنے کی جگہ ہے۔ ریٹرن ایڈریس ہم اس ایڈریس کو کہتے ہیں جہاں سے لیٹر بھیجا جا رہا ہے۔ اگر لیٹر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے تو اسے واپس ریٹرن ایڈریس پر بھیج دیا جاتا ہے۔ انویلپ کے تقریباً درمیان میں یہاں ڈلیوری ایڈریس لکھا جاتا ہے۔ فی الحال ہم اس ونڈو میں کوئی تبدیلی کیے بغیر ایڈ ٹو ڈاکیومنٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور واپس ڈاکیومنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ کے پہلے پیج کا سائز تبدیل ہو گیا ہے۔ دراصل اب یہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک انویلپ ہے جو ابھی ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ اس انویلپ پر ہمیں کچھ بھی لکھا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ڈلیوری ایڈریس یا ریٹرن ایڈریس کے لیے لائنز بنی نظر آ رہی ہیں۔ دراصل یہ دونوں ٹائپ کے ایڈریس ٹائپ کرنے کے لیے یہاں انویزیبل باکسز ہیں۔ انویلپ کے ٹاپ لیفٹ کارنر میں ریٹرن ایڈریس کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ ہم ماؤس پوائنٹر سے وہاں کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کرسر بلنک کر رہا ہے۔ ہم یہاں ریٹرن ایڈریس ٹائپ کر لیتے ہیں۔ اس کا فونٹ سائز عموماً چھوٹا ہوتا ہے۔ ڈلیوری ایڈریس کا باکس تقریباً درمیان میں ہوتا ہے۔ ہم ماؤس پوائنٹر سے یہاں پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک باکس کا بارڈر ہمیں نظر آ رہا ہے اور کرسر بھی بلنک کر رہا ہے۔ اس جگہ ہم ایڈریس لسٹ میں سے ریکارڈز انسرٹ کریں گے۔ جس طرح ہم نے لیٹر میں فیلڈ انسرٹ کی تھی، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم وہ ایڈریس لسٹ اوپن کر لیں جو ہم بنا چکے ہیں۔ اسٹارٹ میل مرج کے مینیو میں بائیں جانب سے دوسرا بٹن سلیکٹ ریسیپینٹس کا ہے۔ ہم اسے کلک کرتے ہیں۔ اسے کلک کرتے ہی ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں سے ہم یوز ایگزسٹنگ لسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہم بائیں جانب دی گئی ڈائریکٹریز میں سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے دائیں جانب اس ڈائریکٹری میں موجود مختلف فولڈرز کی لسٹ آ گئی ہے۔ اس میں سے ایک فولڈر کا نام مائی ڈیٹا سورس ہے۔ ہم اس کو سلیکٹ کر کے اوپن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس ونڈو میں ہمیں ایک فائل نظر آ رہی ہے جس کا نام اسٹوڈنٹس ہے۔ یہ لسٹ ہم نے اس وقت تیار کی تھی جب ہم لیٹرز بنا رہے تھے۔ ہم اسی ایڈریس لسٹ کو انویلپ بنانے کے لیے بھی استعمال کریں گے کیونکہ اسٹوڈنٹس تو وہی ہیں۔ ہم اس فائل پر ماؤس پوائنٹر سے کلک کر کے اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس ونڈو کے باٹم رائٹ کارنر میں موجود اوپن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ونڈو تو کلوز ہو گئی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟
آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ میل مرج ریبن بار کے اکثر بٹنز پہلے گرے کلر کے تھے، لیکن اب ان کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب آن ہو گئے ہیں۔ دراصل جب ہم نے اسٹوڈنٹ ایڈریس لسٹ کو سلیکٹ کر کے اوپن کا بٹن دبایا تھا تو اس وقت یہ ایڈریس لسٹ ہمارے انویلپ کے ساتھ مرج ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی، جس وجہ سے یہ بٹنز بھی آن ہو گئے ہیں۔ میل مرجر ریبن بار میں ایک بٹن ہے جس کا نام انسرٹ مرج فیلڈ ہے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں اسٹوڈنٹ ایڈریس لسٹ میں موجود فیلڈز نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں اس وقت ان میں سے کچھ فیلڈز اپنے انویلپ کے ڈیلیوری ایڈریس باکس میں انسرٹ کرنا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جو فیلڈز ہمیں چاہیے ہم ان پر کلک کرتے ہیں اور انسرٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم باری باری تمام ضرورت کی فیلڈز کو انسرٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس ونڈو میں کلوز کے بٹن پر کلک کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام فیلڈز باکس کے اندر ہیں، لیکن سارے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ ان کو مناسب فاصلے پر لانے کے لیے ہم اسپیس بار کی مدد سے ان کے درمیان اسپیس دیں گے، اور جن فیلڈز کو ہم ایک نئی لائن میں چاہتے ہیں انہیں ہم انٹر کی مدد سے نیکسٹ لائن میں لے جائیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو صرف فیلڈز کے نام نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہم تو اصل ڈیٹا دیکھ کر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوا یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں میل مرج ریبن بار میں سے پریویو ریزلٹس کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس بٹن پر کلک کیا تو ڈیٹا فیلڈز کی بجائے ہماری ایڈریس لسٹ میں جو ایکچوئل ڈیٹا فیڈ کیا تھا وہ نظر آنے لگا ہے۔ اور باقی ریکارڈز بھی دیکھنا ہوں تو ہم اسی ٹول بار میں موجود ان ریکارڈز نیویگیشن کے بٹنز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پرنٹنگ انویلپس۔ ہم نے ابھی تک ایک لیٹر اور انویلپ کو ایڈریس ڈیٹا لسٹ کے ساتھ مرج کرنا سیکھ لیا ہے۔ جب ہماری ایڈریس لسٹ ہمارے انویلپ یا لیٹر کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے تو ہم اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے انویلپس ایڈریس ڈیٹا لسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ہم ان کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ جب ہم پرنٹنگ کی آپشن سلیکٹ کریں گے تو لسٹ میں سے ایک ریکارڈ ہمارے انویلپ کے ساتھ مرج ہوگا اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکل آئے گا۔ اس طرح ہم تمام ایڈریس کا انویلپس پر پرنٹ نکال لیں گے۔ پرنٹ آؤٹس لینے کے لیے ہم فنش اینڈ مرج کے مینیو سے پرنٹ ڈاکومنٹس کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس میں 3 آپشنز ہیں۔ فی الحال ہم آل کی آپشنز کے ساتھ انویلپس کی پرنٹنگ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آپشن پہلے ہی سلیکٹڈ ہے اور ہمیں صرف اوکے کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پرنٹ کی ونڈو اوپن ہو کر آ جاتی ہے۔ یہ دراصل ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ پرنٹر کی ونڈو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر نہ لگا ہو تو آپ کو یہ ونڈو نظر نہیں آئے گی، بلکہ کوئی ایرر میسج آ سکتا ہے جس میں لکھا ہو کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ نہیں، لہٰذا آپ پرنٹ آؤٹ نہیں لے سکتے۔ بہرحال ہمیں اس وقت اس ونڈو میں کسی سیٹنگ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اور صرف اوکے کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ اوکے کے بٹن پر کلک کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پرنٹر میں کاغذ یا صحیح سائز کے انویلپس کو صحیح رخ میں لگا لیں تاکہ پرنٹنگ کے دوران کوئی دشواری پیش نہ آئے۔